बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, मैं आज आपका तारफ एक ऐसे मुसलमान पॉलीमैथ से करवाने वाला हूं जिसको उस वक्त के तमाम मरवजा मज़ामीन, तमाम मरवजा उस वक्त के जो उलूम थे उनके ऊपर उनको कमाल दस्तरस हासिल थी। वो एक ही वक्त में अजीम फलसफी भी थे, जगराफिया दान भी थे, रियाजी दान भी थे, इल्म मौसीकी के माहिर भी थे, क्रिप्टोग्राफी के माहिर भी थे। गर्ज उस वक्त के जितने मज़ामीन थे उन्होंने जगराफिया के ऊपर भी उन्होंने काम किया। कोई ऐसा उस वक्त का मौजू ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने ज़ेर बहस वो ना लेके आए, जिसके ऊपर उनकी किताबें उन्होंने तहरीर ना की। उन्होंने 242 से ज़्यादा किताबें तहरीर की हैं। जी हाँ जनाब, याकूब अल-किंदी, उनको अल-किंदी भी कहा जाता है, पूरा नाम उनका याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी था। 801 ईस्वी में वो कूफा में गवर्नर के यहाँ पैदा हुए। उस वालिद उनके कूफा के गवर्नर रह चुके हुए थे। गोया कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उनकी माली हैसियत क्या होगी। वो सोने का चमच मुंह में लेकर पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम तो उन्होंने कूफा में ही हासिल की, लेकिन बाद में वो बगदाद चले आए। बगदाद में उस वक्त खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी कि ये वो दौर था जो इल्म हिकमत के लिहाज से मुसलमानों का सुनहरी तरीन दौर था। अब्बासी खलफा खसूसन मामून रशीद और उसके बाद में आने वाले दोनों खलफा इंतहाई इल्मदोज थे, उलमा की वो कदर किया करते थे। इसके अलावा साइंस के मैदान में उन्होंने जो बुनियादें उस वक्त रखी हैं, बाद में उन्हीं बुनियादों के ऊपर जो है वो चल के मुसलमानों ने अपना साइंसी एहराम खड़ा किया था। जो भी साइंस में तरक्की हुई है उनकी बुनियाद रखने वाले वही अब्बासी खुलफा थे। सबसे पहले तो खलीफा हारून रशीद ने एक लाइब्रेरी का क़याम, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी बगदाद के अंदर, उसका क़याम अमल में लाया गया। लेकिन बाद में उसको खलीफा मामून रशीद ने उसको रिसर्च सेंटर में तब्दील कर दिया। दारुल हिकमा उसका नाम था, या हाउस ऑफ विजडम जिसको कहते हैं। हाउस ऑफ विजडम में पूरी दुनिया से उस वक्त कुतुब, नादर कुतुब जो हैं वो फलसफे की हों, मंतक की हों, इल्म हिंसा की हों, वो आ रही थी और उनका तराजम हो रहे थे। जहाँ एक तरफ उनके तराजम हो रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान साइंसदान खुसूसन और अमूमी तौर पर दूसरे मज़ाहब के उलमा जो हैं या साइंसदान हैं, उस वक्त मुफक्रीन हैं, वो आके कुतुब तहरीर कर रहे थे। इल्म तख्लीक भी हो रहा था और उसके बाद दूसरी ज़बानों से कन्वर्ट भी हो रहा था। जनाब याकूब अल-किंदी भी बड़ी आसानी के साथ दारुल हिकमा में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए और बाद में वो इसमें चोटी के ओहदे पर भी पहुंचे। याकूब अल-किंदी की अगर हम इल्मी खदमात को देखते हैं तो उनके इल्मी खदमात का तो खैर जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें। ये वो ऑक्सीजन होती है जो आपने हमें प्रोवाइड करनी होती है। इसी ऑक्सीजन की बदौलत हमने आपको कुछ मालूमात प्रोवाइड करनी होती हैं। ये हमारा दोनों का एक बाहमी तावन होता है जिसके ज़रिए से आप तक ये मालूमात पहुंचती हैं। याकूब अल-किंदी का अंजाम क्या हुआ वो सबसे आखिर में आपको मैं बताऊंगा जब उनके मौत का जिक्र होगा, कि उनका हमने उस अजीम फलसफी के साथ, अपने अजीम मौसन के साथ हमने उनके साथ क्या किया, हमने रिवार्ड में उनको क्या दिया। लेकिन पहले उनकी इल्मी खदमात का मैं जिक्र करूंगा, फलसफा के ऊपर आऊँगा। फलसफा में जनाब याकूब अल-किंदी अरस्तू के फलसफा इल्लत व मालूल के कायल थे। वो हकीकत उला तक पहुंचने के लिए वो समझते थे कि इल्लत व मालूल का जो सिलसिला है वो ताहत चलता जाता है और हकीकत उला तक पहुंचता है। हर चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ का मालूल होती है, उसकी कोई ना कोई इल्लत ज़रूर होती है। वो जो इल्लत होती है वो भी किसी का मालूल होती है और उसकी भी कोई ना कोई इल्लत होती है। हत्ता कि वो चलते चलते जो है हकीकत उला तक, इल्लत उला तक पहुंचते हैं, ज़ात बारी ताला तक पहुंचते हैं। दूसरी जो उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये कि वो मजहब और फलसफाना फिक्र में किसी किस्म का वो तफावत नहीं समझते, उनमें दुई नहीं समझते थे। उनकी सारी जिंदगी जो गुजरी है वो फलसफा और मजहब को हम आहंग करने में गुजरी है। वो जो समझते थे, बजा तौर पर समझते थे कि फलसफियाना बसीरत और फलसफियाना लॉजिक जो है
یہ ایک طریقہ ہے حقیقت اولا تک پہنچنے کا، ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ خود اپنے منتخب کردہ بندوں کے ذریعے، خواہ وہ اولیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کے حقیقتیں خود ان کے قلوب کے اوپر منکشف کرتی ہیں، وہ حقیقتوں سے خود ان کو روشناس کرواتی ہے ذات باری تعالیٰ۔ ایک استخراجی طریقہ ہے تو دوسرا استقرائی طریقہ ہے، لاجک کے ذریعے، منطق کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اگرچہ وہ معتزلہ خیالات کے حامی تھے، لیکن وہ قطعاً بھی شدت پسند نہیں تھے، انہوں نے کبھی بھی مذہب کا رد نہیں کیا، وہ مذہب اور فلسفہ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ لیکن میں پھر دوبارہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ لیکن جب حالات ناسازگار ہوئے ان سائنسدانوں کے لیے اور حالات فیور میں ہوئے مذہبی علماء کے متوکل کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ آگے چلوں گا ماحولیات کے اوپر جناب یعقوب الکندی نے جو کام کیا وہ کچھ تھوڑا کام نہیں ہے۔ انہوں نے جناب یعقوب الکندی نے ماحولیات میں زمین کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی کے اوپر کام کیا، جغرافیہ اور ماحول کا انسانی زندگیوں کے اوپر، انسانی معاشروں کے اوپر جو اثرات مرتب کرتے تھے ان کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک انتہائی نادر کتاب جو ہے ڈسکرپشن آف دی پارٹ انہیبیٹنٹ پارٹ آف ارتھ، اس کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ کتاب کئی سو سال تک یورپ کے درسگاہوں میں بطور سلیبس کے پڑھائی جاتی رہی ہے۔ کارڈانو نے عظیم فلسفی تھے اٹالیا کے، انہوں نے ان لوگوں میں ان کا شمار کیا ہے، ان شخصیات میں شمار کیا جو انہوں نے علوم کی اور انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہو۔ ابھی بات کریں گے ان کی خدمات جو انہوں نے پیش کی ہیں طب کے میدان میں۔ طب کے میدان میں اگرچہ ہمیں یہ کوئی ثبوت نہیں ملتے کہ انہوں نے کسی ہسپتال میں کبھی پریکٹس کی ہو، چیز ضرور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ طب کے اوپر انہوں نے 23 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت تک کسی قسم کا کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ کسی بھی مریض کو کون سی دوا مفرد دوا ہے تو وہ کون سی جڑی بوٹی ہے کتنی کھلائی جانی، یہ صرف معالج کے اوپر منحصر ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی مریض کو کس کنڈیشن میں کتنی دوائی دیتا ہے۔ جناب یعقوب الکندی نے علم ہندسہ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دوائیوں کا ایک جدول تیار کیا، تمام جتنے بھی حکمات تھے، جتنے بھی طبیب تھے، ان کو پابند کر دیا گیا کہ مفرد ادویات جتنی بھی ہیں، جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہیں، وہ کون کون سی کس مرض میں کتنی دی جانی چاہیے یا کتنی دی جائیں گی، تمام طبیب اس کے پابند بنا دیے گئے۔ اور مرکب ادویات کو بنانے کا طریقہ کار کہ کیسے مرکب ادویات کی کتنی مقدار کس جڑی بوٹی کی کتنی، جو فارماسیوٹیکل کمپنی آج کل کر رہی ہیں، گویا کہ انہوں نے وہ مقدار یا وہ دوائیوں کی وہ طاقت جس کو آج ہم پوٹینشی کہتے ہیں، یہ جناب یعقوب الکندی کی دریافت تھی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ یہ طب کے میدان میں اس نے ایک تہلکہ مچا دیا، تمام طبیب جو ہیں وہ ایک مناسب اور سٹینڈرڈ ادویات جو ہے دینے کے پابند بنا دیے گئے، بچوں کو کتنی دیں گے، بوڑھوں کو کتنی، جوان لوگوں کو کتنی، عورتوں کو کتنی دی جائے، زچگی کے دوران کتنی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں تفصیلات جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح کی اور لوگوں کو ان کا پابند بنایا۔ آگے چلیں گے فلکیات کے اوپر رصدگاہی سسٹم جو ہے جناب الخوارزمی کے ساتھ مل کے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انہوں نے متعارف کروایا، انہوں نے وہ رصدگاہی سسٹم شروع کیا جس میں پوری کائنات یا سورج چاند ستاروں کی حرکات کو دیکھا ناپا جاتا تھا، ان کو آبزرو کیا جاتا تھا، ان کے اوپر ریسرچ کی جاتی تھی رصدگاہوں میں۔ یہ سسٹم رصدگاہی کا جو نظام ہے یہ دینے والے جناب یعقوب الکندی اور جناب الخوارزمی ہیں۔ ان کی خدمات جو سراہتے ہوئے ان کو اس وقت کا بطلیموس کہا جاتا ہے جناب یعقوب الکندی کو۔ آگے چلیں گے علم المناظر یا روشنی کے اوپر، روشنی کے قوانین کے اوپر انہوں نے کام کیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی کتابیں تحریر کی۔ روشنی کے اوپر، روشنی میں بھی ان کے سب سے زیادہ جیومیٹریکل آپٹکس کے اوپر انہوں نے کام کیا، اور
اس کے علاوہ طبیات کے اوپر انہوں نے کام کیا. سب سے زیادہ جو کام آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ موسیقی کے میدان میں انہوں نے بربط میں ایک اور تار کا اضافہ کر کے بہت ساری نئی دھنیں تخلیق کی. یہ ان کا ایک چھوٹا کارنامہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آواز کی وہ خصوصیات جن کو آج ہم فریکوینسی یا پچ کہتے ہیں، یہ انہی کی متعارف کی کروائی گئی ہیں. یعقوب الکندی نے تعدد یا فریکوینسی وائبریشن کا جو کنسپٹ ہے، فریکوینسی کا یا وائبریشن کا یا اس کے آواز کی دوسری خصوصیات کا، یہ سب سے پہلے دنیا کو دینے والے جناب یعقوب الکندی تھے. اس کے بعد ہم چلیں گے کہ انہوں نے انفارمیشن سیکیورٹی کے اوپر کیا کام کیا. کرپٹوگرافی کا جو جدید سسٹم ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے جناب یعقوب الکندی ہیں. اس دور میں 9ویں صدی عیسوی میں، آج سے 1400-1300 سال پہلے، جبکہ خلیفہ کے خطوط جاتے تھے، مختلف کمانڈرز کو جا رہے ہیں، مختلف گورنرز کو جا رہے ہیں، کسی بھی سٹیج کے اوپر اس کا راستے میں ان کا دشمن کے ہاتھ لگنے کا کبھی خدشہ ہوتا تھا، اور دشمن آپ کے پلان جو ہے وہ سمجھ سکتا تھا. اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے، انفارمیشن کی سیکیورٹی کے لیے، انہوں نے ایک نئی زبان، نیا طریقہ کار انہوں نے دریافت کیا، کرپٹوگرافی کا. وہ جاتے ہوئے کسی بھی میسج کو جو خلیفہ کی طرف سے جا رہا ہے اس کو کرپٹ کرواتے تھے، اور اینڈ پہ جا کے وہ ڈی کرپٹ ہوتا تھا. سائفر کا جو یہ ڈرامہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انہی کی اس کی بنیاد رکھنے والے جناب یعقوب الکندی ہیں. آج ہمیں انفارمیشن سیکیورٹی کے اوپر میرے خیال میں جو بھی بندہ ہوا میں بات کرتا ہے، جو بھی بندہ اپنی زبان سے موبائل کے اوپر بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انفارمیشن سیکیورٹی کی کیا اہمیت ہے. اس وقت بھی اس کی ضرورت کو محسوس کر لیا گیا تھا. انہوں نے اپنی جو نئی زبان، نیا طریقہ کار ایک اڈاپٹ کیا کرپٹوگرافی کا. یہ ان کا کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے. موسیقی کے اوپر، کرپٹوگرافی کے اوپر، طبیات کے اوپر، طب کے اوپر، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو. 242 کتابیں تحریر کی ہیں، 40 کے قریب تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں. وہ جو ہے وہ جس وقت چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے ہیں تو وہ دریا برد ہوئی ہیں. زمانے کے جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو دنیا سے مٹتی گئی ہیں، لیکن 40 سے زیادہ کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. چلیں گے اپنے لیکچر کے اس میں ویڈیو کے آخری حصے کی طرف کہ ان کا انجام کیا ہوا. جہاں پہ اس طرح کے جینیس لوگ ہوتے ہیں تو لازمی سیٹ اپ کے اندر بھی ان کے بہت سارے بدخواہ اور ان سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں. موسیٰ برادران اور دوسرے بہت سارے سائنسدان تھے جو کہ جناب یعقوب الکندی سے خار کھاتے تھے. جیسے ہی خلیفہ متوکل کا دور آیا، ایک مذہبی طرف تب کچھ اس کا مذہبی ٹلٹ تھا، اور مذہبی جو اس وقت کا گروہ تھا انہوں نے خلیفہ کے کان بھرے، اور دوسرا موسیٰ برادران نے ان کی ذاتی لائبریری جس کو الکندیہ کہا جاتا تھا، وہ ان کی ذاتی لائبریری ضبط کر لی گئی. ہزاروں کتابیں تھیں اس میں. اس کے علاوہ یہاں پر ہی اس کو بس نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو سرعام 50 کوڑوں کی سزا دی گئی. اس طرح ان کو سزا ملی مجمع کے سامنے، جمع غفیر کے سامنے، کہ ایک جب کوڑا ان کو لگتا تھا تو دنیا کوڑا لگانے والوں کو دادِ تحسین دے رہی. یہ ہم نے حشر کیا ایک اپنے اس عظیم فلاسفر کا، عظیم سائنسدان کا. وہ چونکہ ایک میں نے پہلے بتایا باعزت گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اس کے صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے. وہیں جا کے انہوں نے کوئی 72 سال کی ایج میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی، گمنامی میں. لیکن ہمارے لیے جو سوچنے کا وہ مقام ہے، آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنے گراوٹ کو دیکھتے ہیں، ہم مسلمان اپنے سائنس کے لحاظ سے پیچھے رہ جانے کو دیکھتے ہیں، اور یورپ کے عروج کو دیکھتے ہیں، ان کے آج ہم غلام ہیں، اس طرح کی ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی اگر وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ان عظیم لوگوں کی، ان فلاسفہ کی،
उन साइंसदानों की हमने कदर नहीं की, उनके काम को हमने सराहा नहीं है। आज जिनको हम ओन करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, कल तक हम उनको साएं दिलवा रहे थे। आज भी हमें सोचना है, क्या हमने अपने इन इल्म दोस्त लोगों की, जो हमारे पास सरमाया हैं, इनकी हमने कदर करनी है या हमने इनके साथ यही रवैया अख्तियार करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।